الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم پڑھ رہے تھے، اس کی تمام حکایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل نصیحتیں شروع کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نصائح نصیحت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے نصیحتیں۔ نصیحت اول، پہلی نصیحت: علم از ہما دولت افضل است، علم تمام دولت سے افضل ہے۔ علم از ہما دولت افضل است، ہما کا معنی ہے تمام، سب۔ علم از ہما دولت افضل است، علم تمام دولت سے افضل ہے۔ علم موجب عزت و دولت است، علم عزت اور دولت کا سبب ہے۔ علم کی وجہ سے عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے۔ علم موجب عزت و دولت است، علم عزت اور دولت کا سبب ہے۔ علم شے بہ از جہل شے، بہ یعنی بہتر، علم شے بہ از جہل شے، کسی چیز کو جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے۔ علم شے بہ از جہل شے، چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا کسی چیز کو نہ جاننے سے بہتر ہے۔ علم شے بہ از جہل شے، علم شے بہ از جہل شے، کسی چیز کو جاننا کسی چیز کو نہ جاننے سے بہتر ہے۔ حسب و نسب بے علم ناقص است، بغیر علم کے حسب اور نسب ناقص ہے۔ کوئی اچھے خاندان کا بیٹا ہے، کوئی اچھے خاندان والا ہے، اگر وہ جاہل ہے، کچھ علم نہیں ہے، تو وہ ناقص ہے، کامل نہیں۔ حسب و نسب بے علم ناقص است، حسب اور نسب بغیر علم کے ناقص ہیں۔ عالم ہر جا کے رود، عزت و حرمتش کنند، عالم جس جگہ کے جاتا ہے لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ عالم ہر جا کے رود، عزت و احترامش کنند، عالم جس جگہ جاتا ہے لوگ اس کی عزت اس کا احترام کرتے ہیں۔ عالم ہر جا کے رود، عزت و حرمتش کنند، عالم جس جگہ جاتا ہے لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ سرمایہ بزرگی عقل و ادب است، بزرگی کا سرمایہ عقل اور ادب ہے۔ بزرگی کی کنجی، بزرگی کا سرمایہ عقل اور ادب ہے، نہ اصل و نسب، نہ کہ اصل اور نسب۔ خاندان یہ بزرگی کی کنجی نہیں ہے، خاندان یہ بزرگی کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ بزرگی تو عقل اور ادب سے ہے۔ سرمایہ بزرگی عقل و ادب است، بزرگی کا سرمایہ عقل اور ادب ہے، نہ اصل و نسب، نہ کہ اصل و نسب۔ آدمی را نسب بہ ہنر درست باید کرد، نہ با پیدر۔ آدمی کو ہنر سے نسب کو درست کرنا چاہیے۔ آدمی کو نسب بہ ہنر درست باید کرد، ہنر سے نسب کو درست کرنا چاہیے، نہ با پیدر، نہ کہ باپ سے۔ آدمی را نسب بہ ہنر درست باید کرد، نہ با پیدر۔ آدمی کو ہنر سے نسب درست کرنا چاہیے، نہ کہ باپ سے۔ علم بے عمل چوں مور بے عسل، علم بغیر عمل کے بغیر شہد والے موم کی طرح ہے۔ علم بے عمل، بغیر عمل کے علم، اگر کوئی علم تو سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کرتا۔ علم بے عمل چوں مور بے عسل، بغیر عمل کے علم بے شہد موم کی طرح ہے، بے شہد موم کی طرح، جس موم میں شہد نہیں ہوتا اس کی طرح ہے کہ اس میں کوئی لذت وغیرہ نہیں ہوتی۔ علم بے عمل چوں مور بے عسل، بغیر عمل کے علم ایسا ہی ہے جیسا موم بغیر شہد کے۔ ہیچ لذت ندارت، کچھ لذت نہیں ہوتی۔ ہیچ لذت ندارت، کوئی لذت نہیں رکھتا، کچھ لذت نہیں رکھتا، یعنی اس میں کچھ لذت نہیں ہوتی۔ ہرچے ندانی از پرسیدنش
ننگ مدار جو کچھ تو نہیں جانتا، ہرچے ندانی جو کچھ تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا، از پرسیدنش اس سے پوچھنے سے، ننگ مدار شرم مت کر، ہرچے ندانی از پرسیدنش ننگ مدار جو کچھ تو نہیں جانتا اسے پوچھنے سے شرم مت کر۔ نصیحت دوم، دوسری نصیحت، بہترین سرمایہ اولاد آدم ادب است، اولاد آدم کا بہترین سرمایہ ادب ہے۔ بہترین سرمایہ اولاد آدم ادب است، اولاد آدم کا بہترین سرمایہ، سب سے بہترین سرمایہ، سب سے اچھا سرمایہ ادب ہے۔ بہترین عطایہ نصیحت است، بہترین عطایہ نصیحت ہے، یعنی عطیہ کہتے ہیں بخشش کو، انعام کو۔ بہترین انعام نصیحت ہے، بہترین بخشش نصیحت ہے۔ بہترین عطایہ نصیحت است، بہترین انعام نصیحت ہے۔ بنمائش عیب پند نمودن از آثار محبت است، عیب دیکھنے سے، بنمائش عیب عیب دیکھنے سے، پند نمودن نصیحت کرنا، از آثار محبت است محبت کی نشانی سے ہے، یعنی عیب دیکھنے کے بجائے نصیحت کرنا محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ خالی عیب دیکھ کر کے عیب بیان کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ با نمائش عیب پند نمودن از آثار محبت است، عیب ظاہر کرنے سے، عیب ظاہر کرنے کے بجائے، عیب دیکھنے کے بجائے، ظاہر کرنے کے بجائے، پند نمودن از آثار محبت است نصیحت کرنا محبت کی علامتوں میں سے ہے، محبت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بر دوستاں نصیحت فرمودن، بر دوستاں نصیحت فرمودن باشد و بر نیک بختاں پند شنودن، یعنی دوستوں پر نصیحت کرنا اور نیک بختوں پر، نیک لوگوں پر نصیحت سننا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ بر دوستاں نصیحت فرمودن باشد و بر نیک بختاں پند شنودن، دوستوں پر نصیحت کرنا اور نیک بختوں پر نصیحت سننا لازم ہے۔ ہر کے پندے بزرگاں نمی شنود، جو شخص کے بزرگوں کی نصیحت نہیں سنتا، ہر کے پندے بزرگاں نمی شنود، جو شخص کے بزرگوں کی نصیحت نہیں سنتا، در ہلاکت خود سعی می نماید، اپنی ہلاکت میں کوشش کرتا ہے۔ در ہلاکت خود سعی می نماید، اپنی ہلاکت میں، اپنی بربادی میں کوشش کرتا ہے۔ حکایت سوم، تیسری حکایت، نرمی و ملائمت موجب اتحاد و مودت است، نرمی، ملائمت کا معنی بھی نرمی، نرمی اور ملائمت اتحاد اور محبت کا سبب ہے، مودت کا معنی ہے محبت۔ نرمی و ملائمت موجب اتحاد و مودت است، نرمی اور ملائمت اتحاد اور محبت کا سبب ہے۔ تواضع از ہمہ کس زیبا می نماید، عاجزی ہر شخص کو زیب دیتی ہے۔ تواضع از ہمہ کس زیبا می نماید، عاجزی ہر شخص کو زیب دیتی ہے۔ و از اہل دولت زیبا تر، اور مالدار کو زیادہ زیب دیتی ہے۔ و از اہل دولت، اور دولت والوں کو زیبا تر زیادہ زیب دیتی ہے۔ و از اہل دولت زیبا تر، اور مالداروں کو زیادہ زیب دیتی ہے۔ عاجزی کرنا، تو انکساری کرنا مالداروں کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ شکر گزاری سبب زیادتی نعمت است، شکر ادا کرنا نعمت کی زیادتی کا سبب ہے۔ شکر گزاری سبب زیادتی نعمت است، شکر ادا کرنا نعمت کی زیادتی کا سبب ہے۔ جو بندہ زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہر کے صبر اختیار کرد زود بمقصد رسید، جو شخص کے صبر اختیار کرتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، زود بمقصد رسید، جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے، وہ جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر کے صبر اختیار کرد
زود بمقصد رسید، جو شخص کے صبر اختیار کرتا ہے وہ جلدی مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر کے کار خود بخدا سپارد، جو شخص کے اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہے۔ ہر کے کار خود بخدا سپارد، جو شخص کے اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہے۔ حسب دل خواہ ساختہ گردد، اس کے دل کے چاہنے کے موافق ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اپنا کام خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کے دل کے چاہنے کے موافق ہو جاتا ہے، اس کا دل جو چاہتا ہے اس کے موافق بھی وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسب دل خواہ ساختہ گردد، دل کے چاہنے کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مدارہ با دشمن خوش است، مدارہ کا معنی ہے صلح، مدارہ با دشمن خوش است، دشمن کے ساتھ صلح اچھی چیز ہے۔ مدارہ با دشمن خوش است، دشمن کے ساتھ صلح اچھا ہے۔ صاحب درد بمداوا می رسد، صاحب درد کو درد مند کو بمداوا می رسد علاج پہنچتی ہے۔ صاحب درد بمداوا می رسد، درد مند کو علاج پہنچتا ہے یا پھر درد مند کو علاج پہنچاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح ہم مان سکتے ہیں ماضی کو امر کے معنی میں۔ صاحب درد بمداوا می رسد، درد مند کا علاج کرو۔ نصیحت چہارم، چوتھی نصیحت، تاثیر صحبت لازم است، صحبت کی تاثیر لازمی ہے، یعنی صحبت کا اثر لازمی ہے، لازماً صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تاثیر صحبت لازم است، صحبت کا اثر لازم ہے۔ مصاحبت کتاب از ہمہ بہتر است، کتاب کی ہم نشینی تمام سے بہتر ہے۔ مصاحبت کتاب از ہمہ بہتر است، کتاب کی ہم نشینی از ہمہ بہتر از تمام سے بہتر ہے، یعنی دوسروں کے پاس بیٹھنے سے سب سے بہتر یہی ہے کہ کتاب کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ مصاحبت کتاب از ہمہ بہتر است، کتاب کی ہم نشینی تمام سے بہتر ہے۔ از صحبت ناداں بادیہ خوشتر، یعنی نادان یعنی بے وقوف کی صحبت سے جنگل بہتر ہے۔ از صحبت ناداں بادیہ خوشتر، بے وقوف کی صحبت سے جنگل اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، خوشتر زیادہ اچھا ہے، بے وقوف کی صحبت سے جنگل زیادہ اچھا ہے۔ در صحبت نیکاں بنشیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھ، در صحبت نیکاں بنشیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھ۔ از صحبت بداں پرہیز نما، بروں کی صحبت سے پرہیز کر۔ از صحبت بداں پرہیز نما، بروں کی صحبت سے پرہیز کر۔ از صحبت جاہلاں بپرہیز، جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کر، بچ۔ از صحبت جاہلاں بپرہیز، جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کر، کہ صحبت جاہلاں وبال جان است، کہ جاہلوں کی صحبت جان کے لیے وبال ہے، جان کے لیے وبال ہے، نقصان دہ ہے۔ کہ صحبت جاہلاں وبال جان است، کہ جاہلوں کی صحبت وبال جان ہے، جان کے لیے وبال ہے، جان کے لیے فتنہ ہے، جان کے لیے وبال ہے، جان کے لیے مصیبت ہے۔ کہ صحبت جاہلاں وبال جان است، کہ جاہلوں کی صحبت جان کے لیے مصیبت ہے۔ صحبت نیکاں را منفعت بے غایت است، نیکوں کی صحبت میں بے غایت بے انتہا نفع ہے۔ صحبت نیکاں را منفعت بے غایت است، نیکوں کی صحبت میں بے انتہا نفع ہے۔ صحبت بداں مضرت بے نہایت، بروں کی صحبت میں، بروں کی ہم نشینی میں بے انتہا نقصان ہے۔ صحبت بداں مضرت بے نہایت، بروں کی صحبت میں بے انتہا نقصان ہے۔ صحبت بداں زود اثر کند، بروں کی صحبت جلد اثر کرتی ہے۔ صحبت بداں زود اثر کند، بروں کی صحبت جلد اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی نیکوں کے پاس کافی دن تک رہتا ہے مگر نیک بننا بہت مشکل سے بن پاتا ہے۔ اگر بروں کے پاس کچھ دن رہتا ہے
تو جلد ہی برا بن جاتا ہے، شرابی کے پاس رہتا ہے شرابی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحبت بداں زود اثر کند، بروں کی صحبت جلد اثر کرتی ہے۔ وہ ضرر آں در اندک زماں بظہور رسد، اور اس کا نقصان تھوڑے ہی مدت میں، وہ ضرر آں اور اس کا نقصان در اندک زماں تھوڑے زمانے میں، بظہور رسد ظاہر ہوتا ہے، ظہور تک پہنچتا ہے۔ وہ ضرر آں در اندک زماں بظہور رسد، اور اس کا نقصان تھوڑے ہی زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر کے با بداں نشینت نیکی نہ بیند، جو شخص کے بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نیکی نہیں دیکھتا، یعنی نیکی اسے نظر نہیں آتی۔ ہر کے با بداں نشیند نیکی نہ بیند، جو شخص کے بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بروں کے ساتھ ہم نشینی کرتا ہے، اسے نیکی نظر نہیں آتی، وہ نیکی نہیں دیکھتا۔ نصیحت پنجم، پانچویں نصیحت، راست بازی شعار کن، سچ بولنا اختیار کر۔ راست بازی شعار کن، سچ بولنا اختیار کر، شعار بنا، سچ بولنا اپنا شعار بنا اپنا۔ راست بازی شعار کن، سچ بولنا اپنا۔ راست باز را دوست بسیار است، سچ بولنے والے کے بہت دوست ہیں۔ راست باز را دوست بسیار است، سچ بولنے والے کے بہت دوست ہیں، یعنی سچے کے بہت دوست ہیں۔ راستی موجب رضائے خدا است، سچ بولنا خدا تعالیٰ کے رضا کا سبب ہے، خدا تعالیٰ کے خوشنودی کا سبب ہے، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ راستی موجب رضائے خدا است، سچ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ راست باز را گاہے ضرر نمی رسد، سچ بولنے والے کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ راست باز را گاہے ضرر نمی رسد، سچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ راست باز را گاہے ضرر نمی رسد، سچ بولنے والے کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہر قصورے کے کنی قبول نما، وہ منکر مشو، جو جرم کے تو نے کیا۔ ہر قصورے کے کنی، جو جرم کے تو نے کیا، جو قصور کے تو نے کیا ہے، قبول نما، قبول کر لے، اعتراف کر۔ وہ منکر مشو، اور انکار کرنے والا مت ہو، انکار مت کر۔ ہر قصورے کے کنی قبول نما، وہ منکر مشو، جو قصور تو نے کیا ہے اعتراف کر لے، انکار کرنے والا مت ہو، انکار مت کر۔ مردم دیانت دار نزدیک ہمہ کس عزیز اند، دیانت دار آدمی یعنی دیانت دار آدمی نزدیک ہمہ کس تمام لوگوں کے نزدیک، عزیز اند عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ مردم دیانت دار نزدیک ہمہ کس عزیز اند، دیانت دار آدمی تمام لوگوں کے پاس پیارے ہیں، عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ خائن بہما حال مردود است، خیانت کرنے والا ہر حال میں مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ خائن بہما حال مردود است، خیانت کرنے والا تمام حالت میں مردود ہے۔ وہ خلق خدا از او خوشنود، اور خلق خدا یعنی مخلوق خدا، وہ خلق خدا از او ناخوشنود، اور مخلوق خدا اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، ناراض ہے۔ وہ خلق خدا از او ناخوشنود، اور مخلوق خدا اس سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔